کل جو آپ نے خبریں سنی ہوگی جو ضلع بڈگام سے آئی کہ ایک دلدوز واقعہ پیش ہوا جہاں پر ایک لڑکی کا بے رحمی سے قتل کیا گیا، اس کی باڈی کے پیسز کیے گئے. اور جو یہ واقعہ ہے یہ وادی کشمیر کا ہم بتا سکتے ہیں کہ پہلا واقعہ ہے. اس سے پہلے بھی بہت سارے ایسے کیسز آئے ہیں، جیسے ایسڈ اٹیک کی بات کریں. یہ جو واقعہ ہے جہاں پر وادی کشمیر کو ایک سیفسٹ پلیس مانا جاتا تھا لڑکیوں کے لیے، لیکن آج انہی لڑکیوں میں خوف نظر آتا ہے. اسی سب پہ کیا لیگل کارروائی کی جا سکتی ہے، ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ہے ایڈوکیٹ فرحان امین جو کہ ایک کرمنل لائر ہے. پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے موقع دیا. اگر کل کے ہی واقعے کی بات کریں تو آپ اس کو کس طریقے سے جسٹیفائی کریں گے؟ دیکھیے، بڑا ہی ایک دردناک واقعہ ہے یہ، اور یہ دکھاتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں کتنی سائیکالوجیکل پرابلمز ہے، سوسائٹی کتنی سٹریسڈ ہے. اور یہ ہم ایسے دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک وحشی حرکت ہے، جو ایک عام انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، وہ بھی ہو رہا ہے. تو ایک بہت بڑی بات ہے یہ، اٹس این الارمنگ تھنگ، یہ تشویشناک حالات ہے. اور اس کی تو کوئی جسٹیفیکیشن ہے نہیں ہمارے پاس کہ ایسا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. یہ تو ایک ثانیہ ہے، اور اس سے الارمنگ بیلز ہو رہی ہے کہ ہماری سوسائٹی میں کتنی انٹرنل پرابلمز ہے، کتنی سائیکالوجیکل پرابلمز ہے، لوگ ذہنی طور پہ کیسے بیمار ہے. کیونکہ ایک عام شخص ایسی حرکت تو نہیں کرے گا جس کے حواس اپنے توازن میں ہوں. کیا کچھ پروسیجر رہے گا اس کیس کا، اگر ہم لاء کی بات کریں یا لیگل طریقے کی بات کریں، کس طریقے کا پروسیجر رہے گا، یا کچھ ان پہ پنشمنٹ جو ہے وہ بھی لاگو ہوگی؟ دیکھیے، کوئی بھی مرڈر ٹرائل ہو، کوئی ریپ کیس ہو، ایک سیٹ پروسیجر ہمارا CRPC میں ہے جس کے تحت پولیس انویسٹیگیٹ کرتی ہے. ایک انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہوتا ہے جو ایک میجسٹریٹ کے تحت کام کرتا ہے، اور کورٹ کی نظر ہمیشہ رہتی ہے ان کیسز پہ. ان میں اسپیشل ٹیمز بنائی جاتی ہے، ان کے پاس جو بھی فورینسک سائنس کے اکوپمنٹس ہے، جو بھی کمیونیکیشن کے اکوپمنٹس ہے، وہ ان کا استعمال ہوتا ہے. گواہوں کو دیکھا جاتا ہے، ثبوتوں کو جمع کیا جاتا ہے. اور ایک چیز رہتی ہے کہ اس میں فاسٹ ٹریک ایک انویسٹیگیشن رہتی ہے، جو بھی مرڈر ٹرائلز ہو یا جو ریپ ٹرائلز ہو، کیونکہ یہ کرائمز اگینسٹ سوسائٹی ہے ایسے کرائمز ہونا. تو ایک ہمارے پاس پروسیجر سیٹ ہے، اور بڑا ہی اچھا پروسیجر ہے. اور ان کیسز میں عام طور پہ ایک اسپیشل ٹیم بنائی جاتی ہے جو کہ خصوصی طور پہ اس کیس کی انویسٹیگیشن کرتی ہے تاکہ کوئی لوپ ہول نہ رہے. اور کورٹس بھی پھر بڑی ہی مستعدی کے ساتھ اس کیس کا ازالہ کرتے ہیں. جیسے کہ آپ نے فاسٹ ٹریک کی بات کی، تو کیا مطلب جیسے کہ اگر جب کورٹ میں کیس جاتا ہے تو اس کو بہت زیادہ وقت لگتا ہے، اور جب بڈگام کی حالت اگر ہم ابھی دیکھیں تو وہ ابھی اس وقت کو جو ہے وہ مطلب وہ اس کا ازالہ نہیں کر سکتے. تو کیا کچھ یہ فاسٹ ٹریک کی وجہ سے ہمیں ان کو مدد مل سکتی ہے؟ ہاں، بالکل درست بات ہے. دیکھیے، یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ رنج و غم کا ایک عالم ہوگا وہاں پہ، ایک بڑا ہی تشویشناک ماحول ہوگا وہاں پہ. لیکن امید یہ رکھنی چاہیے کہ جو ہمارا سسٹم ہے، جو ہمارا جوڈیشری سسٹم ہے، جو ہمارا پولیسنگ سسٹم ہے، کہ یہ اپنا کام کریں گے. اور ان کی ذمہ داری بنتی ہے، یہ جو ہماری جوڈیشری ہے اس کی عین ذمہ داری ہے کہ اس کیس کو بڑی ہی سیریسلی لیا جائے، اور لیں گے بھی. اور فاسٹ ٹریک پہ جتنی جلد سے جلد ہو سکے ثبوتوں کو جمع کیا جائے، گواہوں کے بیانات لیے جائے، اور اس کا پھر ایک چارج شیٹ پیش ہوگا، اور انصاف دلایا جائے اس کو جس کے ساتھ یہ ایک سنگین جرم عائد ہوا ہے. رہی بات کہ وقت لگتا ہے یا کہ کورٹس میں کیسز چلتے نہیں ہیں، ایسا ہے، میں اس کا انکار نہیں کروں گا. لیکن جو کچھ ایسے سنگین جرائم ہوتے ہیں ان میں ایک فاسٹ ٹریک کورٹ بنایا جاتا ہے، ایک اسپیشل جج بیٹھتا ہے جو ایکٹ کرتا ہے ایز فاسٹ ٹریک کورٹ، اور ان کو خصوصی ذمہ داری دی جاتی ہے کہ ایک ٹائم لمٹ میں اس کیس کو کیا جائے. تو ان کی نگرانی رہتی ہے اس پہ، اور ان کیسز میں ڈیلے نہیں ہوتا ہے. عام طور پہ ان کیسز میں بڑی ہی چستی کے ساتھ کورٹ ہمیشہ کام کرتی ہے، اور ایک اسپیسیفائڈ ٹائم پیریڈ میں ان کو حل کیا جاتا ہے، اور جرموار کو سزا دی جاتی ہے. جی، آپ ہمیں بتائیں کہ جو بھی لڑکیوں جو وومنز رائٹس ہے وہ بہت سارے ہیں، اور عام طور پر لڑکیاں زیادہ نہیں جانتے اس سب کے بارے میں. اگر کوئی ایسا واقعہ ان کے پیش مطلب آئے کہ ان کو کوئی لگے کہ کوئی بلیک میل کر رہا ہے یا کسی طریقے سے ان کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے، تو کیا کچھ سٹیپ ان کو اس وقت لینے چاہیے؟ یہ بڑا ہی ایک اہم سوال ہے ہماری سوسائٹی میں اس وقت. دیکھیے، 2 مرحلے ہیں. ایک، آپ اپنے گھر والوں سے اوپن ہو جائیے. آپ کی ماں، آپ کے والد صاحب، آپ کے بھائی جو ہے، ان سے شیئر کیجئے کوئی بھی ایسی چھوٹی سے چھوٹی چیز جو آپ کو تشویشناک لگے جو آپ کے ساتھ باہر ہوئی ہے. سب سے پہلی بات یہی ہے. پھر ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے، انٹرنیٹ پہ سہولیات موجود ہیں کہ
کون کون سے ایسے آپ کے پاس ایونیوز ہے کہ آپ پولیس سے کیسے رابطہ کر سکے, گریوینس سیلز ہے ان سے کیسے رابطہ کر سکے. تو جو ہماری خواتین حضرات ہیں, ہمارے پاس ایک تو اسپیشلائزڈ ویمنس پولیس سیلز ہیں, ان کے فون نمبرز انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے, ای میلز اویلیبل ہے. پھر آپ کے جو متعلقہ یہ تھانے ہیں ان کے ای میلز اویلیبل ہوتے ہیں. آپ انٹرنیٹ جائے سرو کریں, فون نمبرز دیکھیں جو آپ کے ایس ایچ اوز ہے, جو وہاں پہ ایس پی صاحب ہے, جو ڈی ایس پیز ہے, جو بھی وہاں پہ اہلکاران ہیں, جو اسپیشل سیلز ہے ویمن کی, ان کے ای میل آئی ڈیز, فون نمبر, یو کین سرچ دیم فرام دا انٹرنیٹ, ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. پھر آپ کے پاس لیگل سروس اتھارٹی کا ایک آفس بھی ہوتا ہے, ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی, وہاں پہ پیرا لیگل والنٹیئرز ہوتے ہیں, ان کو آپ سرچ کریں نیٹ پہ, ان آفیسز کو, ان سے بھی ہماری خواتین ایک رابطہ قائم کر سکتی ہے, دے کین ہیلپ دیم آؤٹ. پھر سائبر سیل آپ کے پاس ہے, ایک امپورٹنٹ پارٹ جو اس وقت ہے, جو پولیس کی سائبر سیل ہے, ان کو آپ یہ گریوینسز بول سکتے ہیں. آج آپ کو ریٹن اپلیکیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تھرو انٹرنیٹ یو کین ریچ اینی پرسن. آپ کسی کے اس گریوینس سیل میں ای میل سے اپنی گریوینس ڈال سکتے ہیں, اینڈ آپ کو پھر واپس فیڈ بیک مل جائے گا. لیکن بات یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے آپ کا تحفظ خود کریں, آپ ہوشیار رہیں. کہیں بھی کبھی بھی جب کچھ ایسا لگتا ہے کہ کوئی آپ کو سٹاک کر رہا ہے, یا کسی نے آپ سے کوئی ایسی بات کہی, یا کوئی آپ کو فالو کر رہا ہے, یا کچھ اور فون پہ سٹاک کر رہا ہے, میسیجز بھیج رہا ہے, آپ اس کو ہلکے میں نہ لیں. اس سے اپنے والد صاحب جو ہیں, اپنے فادر, ان سے شیئر کریں, فیملی سے شیئر کریں, تاکہ آپ ایک سیف ماحول میں رہیں. جو اس وقت بچوں کا کٹ آف ہو گیا ہے, جو ٹین ایج ہے خاص طور پہ اپنی فیملیز کے ساتھ, وہ ایک اہم ذریعہ بن گیا ہے ایسے واقعات کا ابھرنے کے لیے. جیسے کہ آپ نے یہ سب کہا کہ اتنے سارے جو ہے پروسیجرز ہیں وہ ایک لڑکی کر سکتی ہے, لیکن تب بھی کہیں نہ کہیں وہ سوسائٹی کا سوچتی ہے. آج کل ایسی لڑکیاں بہت ہیں جن کو یہ حادثے جو ہے پیش آ رہے ہیں, لیکن تب بھی وہ ابھی چپ بیٹھی ہے. تو ان لڑکیوں کے لیے کیا کچھ میسیج رہے گی؟ دیکھیے, میرا یہ خیال ہے کہ ہماری سوسائٹی ایک مہذب سوسائٹی ہے, جو کشمیری سوسائٹی ہے نہایت ہی مہذب سوسائٹی ہے. جتنا ہم باہر دیکھتے ہیں جو واقعات ہوتے ہیں, جو منشیات کا اثر باہر ہے, جو الکوہل کا اثر ہے, ڈرگس کا اثر ہے, وہ یہاں پہ کم ہی ہے, لیکن اب یہاں بھی بڑھ رہا ہے. میرا یہی ماننا ہے کہ جو ہمارا فیملی سٹرکچر کشمیر میں ہوا کرتا تھا وہ اوپن تھا. جو ہماری خواتین حضرات ہیں, ان کو چاہیے کہ یہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے حالات. یہ ایک اہم ذریعہ ہے. وہ ڈرے نا, سوسائٹی کچھ بھی کہے, لیکن جو صحیح ہے وہ صحیح رہے گا. اور آپ کے حقوق اگر مجروح ہو رہے ہیں تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ جو آپ کی مدد کر سکے ان تک پہنچے. اس میں تو کسی شرم کی بات نہیں ہے. کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, بددیانتی کر رہا ہے, بدتمیزی کر رہا ہے, آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس کے خلاف کہیں پہ رپورٹ کریں, یا جو بھی آپ کی گریوینس سیلس ہیں ان کو بولے, اطلاع کرے, مطلع کرے ان کو اس چیز کے بارے میں. اس میں کوئی شرم کی بات تو ہے نہیں. جب سے بڈگام کا یہ واقعہ ہو گیا ہے, اس کے بعد بڈگام کے لوگوں کی اگر بات کریں تو ان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ جیسے انہوں نے ان کی لڑکی کو باڈی کے پارٹس کیے تھے یا کاٹے تھے, تو ویسے ہی وہ اس جو ان کا قاتل ہے ان کو کرنا چاہتے ہیں. تو ان کے لیے کیا کچھ آپ کی میسیج رہے گی؟ دیکھیے, یہ بڑا ہی ایک رنج بڑا ماحول ہے کہ ایسا ہوا ہے. جس کے ساتھ ایک گزرا ہے وہی بہتر سمجھ سکتا ہے. لیکن ایک مہذب سوسائٹی کی یہی پہچان ہوتی ہے کہ وہ درندے کے ساتھ درندہ نہیں بنتے. اگر کسی نے کوئی وحشی حرکت کی ہے, ہم ایک مہذب قوم ہیں, قانون اس کو سزا دے گی. لیکن اگر ہم قانون اپنے ہاتھ میں لینے لگے تو کل قانون سے بھروسہ اٹھ جائے گا ہر کسی عام شہری کا. اور یہی ایک مہذب قوم کی نشانی ہے کہ وہ اپنے سسٹم پہ, اپنے عدلیہ کے نظام پہ, اپنے پولیسنگ کے سسٹم پہ یقین رکھتی ہے. اور مجھے پوری امید ہے کہ عدلیہ انصاف دے گی ان کو, اور ایک صحیح ٹرائل ہوگی کورٹ میں, اور کورٹ کے ذریعے یہ جو کیس ہے یا ایسا کوئی بھی کیس ہو وہ پائی تکمیل پہنچے گا. لیکن جو ہم یہ غصہ دیکھ رہے ہیں اور جو ایسی مانگ ہو رہی ہے, میں بس یہی ایک میری گزارش رہے گی کہ صبر کا استعمال کیا جائے یہاں پہ, کیونکہ ہمیں مثال دینی ہے کہ ہم ایک مہذب قوم ہے. اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے, ہم اس کا جواب اسی غلطی سے نہیں دیں گے. اس کو سزا ملے گی, لیکن ہم احتیاط برتیں گے, ہم صبر کریں گے اور قانون پہ بھروسہ کریں گے. تو اس سے سوسائٹی میں ایک امن رہے گا, اس سے بدگمانی نہیں پھیلے گی, اس سے بدامنی نہیں پھیلے گی. ہم ایسی سوسائٹی نہیں چاہتے ہیں جس میں کل کو ہر کوئی اپنا فیصلہ خود کرنے کے لیے سڑک پہ آ جائے اور اس سے غلطیاں سرزد ہو جائے. جب تک قانون گواہ ثبوت دیکھے اور مکمل اطمینان کر لے کہ کسی نے کوئی جرم کیا ہے, تبھی اس کو سزا مل سکتی ہے. اسی لیے احتیاط کرے, صبر کا ارتکاب کرے, اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ انصاف ملے گا ان لوگوں کو. شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. یہ تھے ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ فرحان امین. فی الحال کے لیے اتنا ہی, آپ دیجیے ہمیں اجازت. میں ندا صادق, سری نگر سے دا اسٹریٹ لائن کے لیے.